انویسٹمنٹ میں وہ چیز نہیں آ رہی، اس لیے بہتر ہے کہ ٹریڈ میں دلچسپی لیں۔ آپ کا غیر ملکی سفر میں تھوڑا سا رکاوٹ آ سکتی ہے۔ دودھ کا صدقہ ہونا ضروری ہے، آپ کا بہت ضروری۔ فوج کی طرف سے پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، فیم میں اضافہ ہوگا، کمانڈ میں اضافہ ہوگا، آنرنگ ان فورن کنٹریز بھی ہے، سیکشل ڈیزائر پوری ہوں گی، جنرل ہیپینس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام لے کے آیا ہوں۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہیلتھ ایشو کچھ بہتر ہوئے ہیں، اس لیے آج آپ کو میری آواز میں بھی تھوڑا سا تیزی پائی جائے گی، اور کچھ میں موڈز کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ بڑا مشکل اگست کا مہینہ تھا، بڑا ٹف تھا، سیلاب آیا، ایز آئی پریڈکٹڈ ان لاٹ آف ویڈیوز کہ دیر ول بی ٹف ٹائم فار پاکستان پیپل، اور یہاں پہ بہت ہی ڈیزاسٹر قسم کا بارشیں اور سیلاب، اور اٹ ول ریون، اور ایز ویل ایز پولیٹکس میں بھی بہت گند گلے گا، اینڈ ایز اٹ ہیپنڈ۔ وہ میرا ایک علیحدہ پروگرام میں نے کیا ہے، اس کو ضرور سنیے گا اور پھر اپنا دماغ استعمال کیجیے گا۔ یہ سیگمنٹ چار کا سیگمنٹ ہے۔ پہلا سیگمنٹ ہے ایریز، ٹورس، جیمنائی اینڈ کینسر۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایریز سے۔ ایریز والوں کو سٹارٹ ہمارا ہو رہا ہے 5th 6th، یہ جو ہفتہ ہے 5 ستمبر سے 11 ستمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، اور سٹارٹ 10ویں گھر سے ہو رہا ہے، اور 10ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں بیٹھا ہے، بڑی اچھی پوزیشن۔ ہفتے کا سٹارٹ ہی آپ کا بہت اچھا ہونے جا رہا ہے۔ آپ اپنی کامیابیوں میں، اوور بیزینس میں اپنے آپ کو تھوڑا سا تنہا محسوس کریں گے، یو ول ٹرائی ٹو انوالو سم ون ان یور بزنس، اور اپنے آپ کو ایزی کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو ریکویسٹ کریں گے، یار آؤ میرے ساتھ بزنس میں شامل ہو، اور بزنس کو اٹھاؤ، اینڈ دے ول ہیلپ یو اے لاٹ۔ آپ ٹریڈ میں دلچسپی لیں گے، کیونکہ انویسٹمنٹ میں وہ چیز نہیں آ رہی جو رزلٹس، اس لیے بہتر ہے کہ ٹریڈ میں دلچسپی لیں۔ اور ٹریڈ یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز خریدی اور ادھر سے بیچ دی، اور ساتھ ہی پروفٹ لے لیا۔ مشترکہ کاروبار میں بھی آپ کو بہت ہی فائدہ ہے، ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر۔ یہاں پہ آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کی طرف جانے کی بھی کوشش کریں گے، اور اپنا سرکل چلانے کی کوشش کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور بڑی اچھی آپ کی کہہ لیں کہ سٹارٹ ہوگا۔ 10واں گھر آپ کو پتہ ہے اسٹیٹس کا، رتبہ، مرتبہ، حیثیت، سارا کچھ یہاں پہ چلتا ہے، اور آپ کا آکوپیشن کا، فیم کا، اور سیلف ریلائنس کا، رسپیکٹ کا، تو ساری چیزیں آپ کا راستہ دیکھ رہی ہوں گی۔ جہاں جائیں گے عزت ملے گی۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں اٹھان مل جائے گی، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب میں آپ کو ایلیویشن، پوسٹنگ، یہ وہ جو بھی آپ کا ہوگا، اس میں آپ کو اچھی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ آپ کا باس آپ پہ بہت مہربان ہوگا۔ بس ذرا ایک چیز کا خیال رکھیے گا، غصے پہ قابو رکھیے گا، اپنے آپ کو زیادہ ٹرگر نہیں کرنا، اور اپنے کاموں کو لائٹ نہیں لینا۔ آپ نے وہی کام کو اپنے جیسے جو آپ کی سپیڈ ہے ایریز کی، وہ استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنے کام نکالنے کی کوشش کرنی، سستی نہیں کرنی، فائدہ اٹھانا ہے یہاں پہ۔ اور آپ کا ڈگنیٹی اور کمانڈ میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا، بہت کچھ مل جائے گا، جس سے آپ کافی کہتے ہیں کہ اپ لفٹ ہو جائے گی، اور آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا۔ یہاں پہ آپ کے فادر کی طرف سے ایک اچھی خبر ملے گی، فادر آپ کو اپریشیٹ کرے گا، فادر آپ کو اپنے ساتھ کھڑا کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ایک آنر فیل کرنا کہ میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، آؤ بیٹا میرے ساتھ آ کے کام کرو، یہ کرو۔ اس قسم کے حالات ہوں گے جہاں پہ آپ بہت ہی کریں گے۔ تو یہ جو 5th and 6th اٹس ایلیویٹڈ ڈے، یہ آپ کو بہت کچھ دے دے گا۔ بٹ آگے بھی چلتے ہیں، آگے آپ کا مون سیٹرن کے ساتھ چلتا ہے، 11ویں کا لارڈ 11ویں میں۔ یہاں پہ سیٹرن تھوڑا سا ریٹروگریڈ رہا ہے، اور مون جو ہے نا وہاں کے نیچے لگا ہے، تو تھوڑا سا موڈ سوئنگ آپ کے اپس اینڈ ڈاؤن ہوں گے، اور یہ ایسا لگے گا جیسے آپ کو بغیر کسی وجہ سے اداسی کا دورہ پڑ سکتا ہے،
سینسٹیو ہو سکتے ہیں، تو اس وقت آپ اپنے کریٹیو کام کی طرف توجہ دیجیے گا. سلو ہو جائیں گے، سستی کی بوری بننے کی کوشش کریں گے، جہاں جائیں گے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی، اشارے بند ملیں گے، گاڑی خراب ہو جائے گی، ٹریفک میں پھنس جائیں گے. تو یہ چیزیں آپ کو فورس ہی کرتے ہوئے آپ اپنے جہاں بھی جانا ہے اپنے ٹائم پہ پہلے نکلیے گا، 2 گھنٹے پہلے نکل کے پھر اپنے کام کو نکالیے گا. آپ کو جب آپ کو پتہ ہے سیٹرن جب مون کے نیچے آتا ہے تو ڈیلے کا لاڈ ہے، ہر کام لیٹ ہوتا ہے، تو آپ مینٹلی پریپیئر رہیے گا کہ میرا کام ضرور ہوگا، مجھے فائدہ ضرور ہوگا، بٹ یہ لیٹ ہوں گے، اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے جس سے آپ کا موڈ سوئنگ میں اپ سیٹ ہو سکتی ہے. اور جب 11ویں کا لاڈ 11ویں میں ہوتا ہے تو ایک چیز میں بتا دوں، ساری تمنائیں، ساری خواہشیں آپ کے پاس خود چل کے آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ رحمت ہوتی ہے. بہن بھائیوں سے متوقع تعلقات، وابستہ جو بھی توقعات جو ہے وہ دوستوں سے وہ ساری پوری ہوتی ہیں. اور 11واں گھر یہاں آپ کو بڑا کچھ دے دے گا. ماں سوائے ایک چیز یاد رکھیے کہ ڈیلے ضرور ہوگا، ڈیلے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور پھر یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پریشانیوں میں لے جائیں گے. کوئی آپ یہاں پہ موڈ سوئنگز کو آپ نے کنٹرول کرنا. جب بھی آپ تھوڑا سا ڈپریس فیل کرے تو دودھ کا صدقہ کیجیے گا، اور لکھنے کا کام جو بھی آپ کا اندر، جو آپ کے اندر کی ٹرے، آپ کے اندر کی ایک کیپیبلٹی ہے، اس کا استعمال شروع کر دیجیے گا. دیکھیے گا یو ول گیٹ گڈ رزلٹ. ماس ہے، اگر آپ شاعر ہیں تو شاعری کرنا شروع کر دیں، اتنے الفاظ آپ کے دماغ میں اتریں گے، یو کانٹ امیجن جو بھی کام کریں گے. اچھا، اور پھر آپ کا غیر ملکی سفر میں تھوڑا سا رکاوٹ آ سکتی ہے، ڈیلے ہو سکتا ہے. ایئرپورٹ پہ جائیں تو وقت سے پہلے گھر سے نکلیں، آگے کنیکٹڈ فلائٹس آپ کی مس ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے وہ شیڈول رکھنا ہے تاکہ آپ کوئی 3-4 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا آگے مارجن ہو. تو یہ ان دنوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی آپ کے بڑے بیٹھیں گے، شادی کا فیصلہ کریں گے، لیکن تھوڑی سا وہ اس میں کہتے ہیں نا، دودھ میں مینگنے ڈالنے والی باتیں بھی ہو سکتی ہیں. کوئی آپ کا اگر کوئی الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں بھی آپ بہت ایکٹیو ہوں گے اور بہت ہی آپ کریں گے، لیکن ورڈ ہوں گے. تو آپ نے ورڈ نہیں ہونا، لو اسٹیم پہ نہیں جانا. مون سیٹرن بندے کو پیوش کر دیتا ہے، اور تھوڑا سا کہہ لیں کہ گلومی بھی ہو جاتا ہے، ورڈ ہو جاتا ہے، پیسمسٹک ہو جاتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے انہیبیٹڈ ہو گیا، رکاوٹیں آنی شروع ہو گئی، افریڈ آف فیلئر، لو اسٹیم، سیلف اسٹیم پہ جاتا ہے. بٹ ایک چیز بتا دوں، اگر آپ تھوڑا سا اس چیز سے نکلیں تو آپ بڑا ڈسپلن مائنڈ ہوں گے، پاورفل کنسنٹریشن ہوگی، اور اپنی والدہ کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ الجھنا نہیں. آگے چلتے ہیں. آپ کا یہ آ گیا دن، آگے آپ کا ایریز 9 اور 10، یہاں پہ مون آپ کا پائسس میں 12ویں گھر میں آ جاتا ہے، اور بڑی اچھی پوزیشن میں، اور اس کا میڈیٹر 12ویں کا پہلے گھر میں بیٹھا ہے. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ 12واں گھر میں وہ کیا کر رہا ہے، اس کو پھر 12ویں گھر. اخراجات آپ کے بہت بڑھیں گے، یہ میں آپ کو پہلے کہہ دوں کہ اپنے اخراجات کیجیے گا، اور اپنے آپ پہ ایک چیک رکھیے گا. گھومنے پھرنے کا شوق ہوگا، مختلف جگہ پہ جائیں گے، اور سیر سپاٹے میں گئے، اپنے دوسروں کو متاثر کرنے کے چکر میں رہیں گے جو آپ کو سوٹ نہیں کرتا. بٹ یہاں پہ جوپیٹر، کیونکہ جوپیٹر کے گھر میں ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں آپ اپنا سیلف کنٹرول میں، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور بس سوائے یہاں پہ ایکسپینڈیچر کے آپ کو اپنا کیا لیں گے، اپنے آپ کو ایک لمٹ میں رکھنا ہوگا، جس سے آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں. ویسے بھی آپ کے اندر ایک چیک اینڈ بیلنس کا سوئچ لگا ہوگا، جس سے آپ کافی حد تک اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. 12واں گھر ایکسپینڈیچرز کا میں نے پہلے بتا دیا ہے. تو یہ ایک تو ہڈن افیئرز میں جانے کی کوشش کریں گے، لیکن جوپیٹر کی کیونکہ گھر ہے، اس سے آپ کے اللہ خوف طاری، یہ کہہ لیں کہ مذہبی رجحان، ایک اندر کا ایک جاگ جائے گا، پازیٹیونیس، وہ آپ کو روک دے گا. اور پھر باہر کا سفر کا کنفرم آپ کو کوئی نہ کوئی لیٹر، کوئی ٹریولنگ کا آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. پھر افادات سے بھی جان چھوٹ جائے گی، ہاسپٹلائزیشن سے بھی جان چھوٹ جائے گی. یہاں پہ 12واں گھر ہے، ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیجز ہے.
آگے اتوار آ جاتا ہے 11 کو اور اس کا پہلے کا لاٹ تیسرے میں ہے. تو یہاں پہ بہن بھائیوں کے ساتھ دن گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت ہی سکون سا ہوگا. کوئی نہ کوئی اپنا لکھنے کا کام, کوئی میوزک میں دلچسپی, بہن بھائیوں کے ساتھ گھومنا یا ان بہن بھائیوں کی طرف وزٹ کرتے ہوئے ان کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. سیر و سفار بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب موسم تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا, آپ نکل سکتے ہیں. یہاں پہ آپ اپنی ذات پہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اپنے اپ لفٹ پہ کام کرتے. مجھے تو زیادہ ریسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ہفتہ ایریز آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے. صرف آپ یہاں پہ سستی کی بوری نہیں بننی, آپ نے ڈس آرٹ نہیں ہونا. یہ نہ ہو کہ پھر آپ اپنا اچھا ٹائم اور فیوریبل ٹائم کو ویسٹ کریں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. جی ٹورین, آج کا یہ ہفتہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. تو امید میں نے سب کچھ بتا دیا ہے. 5 ستمبر سے 11 ستمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. یہ سٹارٹ ہوگا آپ کا 5 اور 6 سپٹمبر. یہ 9th ہاؤس میں آپ کا, اور 9th کا لاٹ 10ویں گھر میں ہوتا ہے. تو پھر آپ کو بہت بڑا فائدہ, اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی. آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی خبریں سننے کو ملتی جائیں گی. آپ کو کوئی نہ کوئی بہتری ہوئے گی, آپ کی خواہش پوری ہوگی. کوئی اسٹیٹس, کوئی بزنس, کوئی جو بھی آپ کریں گے وہاں سے آپ کو, اگر آپ کی سروس کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. وہ تمام خواہشیں پوری ہوں گی جس سے آپ کے دل میں تمنا ہے اور جو آپ پروکار زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہاں پہ معاشرے میں کوئی بڑی کامیابی بھی مل سکتی ہے, اور کوئی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کچھ نہ کچھ معاشی فائدہ ضرور ہونا چاہیے. جیسے ایک دم فائدہ ہونا, لاٹری نکل آنا یا پرائز بانڈ نکلنا, جو آپ کی قسمت چینج کر سکتا ہے. اور پھر باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکشن, بزنس وغیرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور 9th ہاؤس میں نے سارا ایکسپلین کر دیا. اور یہاں پہ یہ 9th ہاؤس فارن ایجوکیشن کا بھی ہے. کوئی آپ کے اگر اف یو ہیو اپلائڈ فار ایڈمیشن ان فارن یونیورسٹی, یو ول گیٹ گڈ ریزلٹس فرام دی یونیورسٹی, اور آپ کو اچھا داخلہ, اچھی آپ کی ڈیزائرڈ یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا. اور یہاں پھر آپ کو سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. یہاں پہ بڑا سنجیدہ سا ماحول ہوگا. اگر یو آر آلریڈی ابراڈ, اور پھر آپ کی جو ایجوکیشن ہے, ریسرچ ورک ہے, اس میں بھی بہت اچھا رزلٹ مل جائے گا. اور بہت ہی آپ کہہ لیں کہ انٹیوشن آپ کی بڑی اچھی ہوگی. کسی شرائن پہ, عبادات میں بھی مصروف رہیں گے. لوگوں کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ٹورین آپ کا 7 اور 8 مون سیٹرن میں 10ویں گھر میں, اور 10ویں کا لاٹ 10ویں میں جب ہوتا ہے تو بس کیا بات ہے. لیکن ریٹروگریشن ہے, تھوڑی سی ویوری پوزیشن ہوگی, کیونکہ مون سیٹرن جب اکٹھا ہوتا ہے تو ڈیلے کا لاٹ, آپ کا ہر کام رک کے ہوگا. تو تھوڑا سا آپ نے پریشان نہیں ہونا, ویٹ کرنا ہے. کیونکہ اگر کام میں رکاوٹ آئی تو آپ ایسا سمجھیں گے جیسے میں ناامیدی جسے کہتے ہیں نا, وہ پیسمسٹک جسے, اور انہیبیٹڈ پوزیشن آپ کی ہو سکتی ہے. اور افریڈ آف فیلئر جیسے, اور پھر آپ لو سیلف اسٹیم پہ جا سکتے ہیں. بٹ ایک چیز بتا دوں کہ مائنڈ بڑا ڈسپلنڈ ہوگا اور پاورفل کنسنٹریشن ہوگی, اور بڑے ایمانداری سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ نے اپنا 100% دینا ہے, اور بس پھر اللہ پہ چھوڑ دیجیے گا. رزلٹس اللہ آپ کے حق میں کرے گا. دودھ کا صدقہ ہوتا ضروری ہے آپ کا, بہت ضروری, تاکہ آپ ڈپریشن کے فیزز سے نکل سکے. سینسٹیو بہت ہوں گے, اپنا کریٹیو ورک کریے گا. جب آپ ڈپریشن میں جائیں یا سینسٹیو ہو, تو آپ کا جو بھی کام ہے جس پہ آپ تخلیق والا کام جسے کہتے ہیں, جو آپ کے اندر ایک طاقت ہے, شاعر ہیں یا مصور ہے یا رائٹر ہے یا جو بھی آرٹسٹ ہے, اسکرپچر بنانے والے, یا اگر کوئی کہہ لیں کہ مکینک ہے, تو آپ کوئی نہ کوئی نئی چیز نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور پھر آپ کو فائنانشلی فائدہ بہت پہنچے گا. تو سیٹرن یہاں پہ بیٹھا ہے, 10ویں کا لاٹ 10ویں میں ہو, تو فادر کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی بہتری آپ کو مل جاتی ہے, اور معاشی ترقی اور کوئی نہ کوئی فائدہ, پروموشن کی خبر ملے گی. لیکن پہلے ایک چھوٹی سی نیوز غلط آپ کو فیڈ ہوگی, پھر اس کی کلیریفیکیشن آ جائے گی, جس سے آپ پھر ایک اداس چہرہ خوشی میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آگے چلتے ہیں.
10واں گھر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی بہتری یا کوئی بوسٹ ملتا، ایگریکلچر لینڈ میں یا پراپرٹی میں، زمین سے ریلیٹڈ بزنس میں، وہ لوگ جو سروس میٹر میں بھی ہے، کنسلٹنٹ ہیں، ان کو کوئی اچھی خبر، اپ گریڈیشن والی خبر مل سکتی ہے۔ آگے 9 اینڈ 10 مون آپ کے 11ویں گھر میں، اور 11ویں کا لارڈ 12ویں میں جب جاتا ہے تو تھوڑا سا معاملات جو ہوتے ہیں نا آپ کے اندر ایک کشمکش میں رہیں گے کہ سیاہ کروں سفید کروں، غلط کروں کہ صحیح کروں، اس میں رہیں گے، اور کوئی کام غیر قانونی کام کرنے کی طرف لوگ راغب کریں گے۔ لیکن کیونکہ جوپیٹر میں بیٹھا ہے تو دل بڑا کرے گا، بڑا کچھ کرے گا کہ میں کوئی نہ خفیہ افیئر چلا لوں، یا کوئی غلط کام کر لوں، یا کوئی رشوت لے لوں، یا آؤٹ آف دی وے جا کے کسی کی ہیلپ کر دوں جو انلیگل ہے، تو اینڈ ٹائم پہ آپ اپنے آپ پہ ذہنی طور پہ واپس آ جائیں گے۔ تو آپ نے ذرا خیال کرنا، اگر آپ آلریڈی کوئی دوسری شادی کی ہوئی ہے تو وہ ڈسکلوز کر دیں گے، پھر وہ فیملی آپ کی ایکسیپٹ بھی کر سکتی ہے۔ تو اٹس اے بیسٹ ٹائم ٹو ایکسپوز یور سیکنڈ میرج اف یو ہیو ڈن، تو یو کین ایکسپوز ان دیز 2 days یو ول ایبل ٹو گیٹ گڈ ریزلٹس۔ تو یہاں پہ آپ کی کوئی نہ کوئی ہوپ، کوئی نہ کوئی ٹریولنگ آپ کی بڑی اچھی ہوگی، کوئی مذہبی ٹریولنگ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بزنس والی ٹریولنگ بھی ہو سکتی ہے، اور باہر آپ ٹریڈ میں جو بھی بزنس میں بہن بھائیوں کے ساتھ جو بھی، یہاں پہ آپ کو 2 دن آپ جس کام کی خواہش کریں گے، وشز کریں گے، وہ پوری ہوتی ہی نظر آتی ہے۔ اور یہاں پہ رول آف یور اسپاؤس ول بی ویری امپورٹنٹ۔ کوئی اگر کوئی مزری ہے یا کوئی بیماری ہے، اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اف یو آر ان الیکشن فیز تو یو ول گیٹ گڈ فیور، گڈ رزلٹس، اور آپ کو بہت کامیاب ہو جائیں گے۔ لیٹیگیشن میں بھی آپ کو بہت کچھ مل جائے گا، آپ کی شادی بھی طے کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ پھر آگے چلتے ہیں۔ 11 تاریخ کو اتوار ہے 12ویں گھر میں، یہاں پہ تو آپ اپنا نا کہتے بسترے سے نہیں اٹھیں گے، وہیں پہ بیٹھے مزے سے بیٹھے ہوں گے، اور کیا کہتے ہیں سو رہے ہوں گے، نیند پوری کر رہے ہوں گے۔ اور جب 12ویں کا لارڈ پہلے میں جاتا ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے کہ کیا کرتا ہے۔ آپ ایک تو نا دماغ میں وسوسے، نیگیٹو باتیں، خفیہ باتیں، یہ دماغ کو آپ کو ٹگر کریں گی۔ کوئی رومانٹک فلم دیکھ لیں گے، یا کوئی اپنے ڈیٹ مارنے کے چکر میں رہیں گے، یا ٹیلی فون پہ گپ شپ لگائیں گے، دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پر آپ نے بہت کمپوز اور سیریس رہنا ہے، اور اپنی عزت اور خصوصی حرکات پہ اپنے آپ کو خود واچ کرنا ہے، ادروائز نہیں تو کوئی نہ کوئی آپ پہ آپ کا راز اوپن نہ ہو جائے۔ اور یہ اتوار کا دن یا تو سوتے ہوئے گزارتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہوئے اور فضول خرچیاں کرتے ہوئے، اور شام کو نیند بہت اچھی آئے گی اور آرام سے سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ٹورین یہ ہفتہ آپ کو کافی کچھ بہتری دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ خیال کیجیے گا، انجوائے کیجیے گا، اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ جی جیمنی، یہ ہفتہ جو 5 ستمبر سے 11 ستمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ سٹارٹ آپ کا 8ویں گھر سے ہو رہا ہے، اور 8ویں کا لارڈ اس وقت 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے۔ جب 9th لنک ہو جائے تو پھر 8ویں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب 8ویں کا 9 میں جاتا ہے تو بندے کو نفسیاتی طور پہ بڑا بوسٹ ملتا ہے، اپ گریڈیشن ملتی ہے، اور بہت ہی فائدے آپ کو نظر آتے ہیں، اور ترقی کو مل جاتی، قسمت میں بھی کامیابیاں آپ کو ساتھ دے گی، اور کوئی نہ کوئی دوسرے ملک جانے کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ فارن نیشنلٹی کی طرف اپلائی کریں گے اگر کیا تو وہاں سے بھی آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی، اور کوئی یہاں آپ کا اسپاؤس آلریڈی باہر ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو فارن نیشنلٹی ملنے کا چانس ہے۔ تو سٹارٹ آپ کا کیونکہ 9 آپ کا اور 8ویں گھر سے اور تو 8ویں میں آپ کو کوئی نہ کوئی جائیداد کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ سیٹرن اس کا 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے۔ آپ کا کوئی قرضہ اتر جائے گا، کوئی بینک سے قرضہ مل جائے گا، کوئی ہڈن ویلتھ، پراپرٹی ٹرانسفر، اور اسپاؤس کی طرف سے پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں جو آپ کو بہت ایڈوانٹیجز دے جائیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ 7 اور 8 مون سیٹرن کے ساتھ 9th ہاؤس میں، اور 9th کا لارڈ 9th میں،
تو بہت ایڈوانٹیج ملتا ہے ود سرٹن کہہ لیں کہ پریکاشنس، کیونکہ مون جب سیٹرن کے نیچے آتا ہے تو بندے میں تھوڑا سا ویوری مائنڈ ہوتا ہے، ڈیلے ہوتا ہے، خوف سا سوار ہوتا ہے، فیلئر کا ڈر ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ٹریفک میں پھنسے رہنا، ہر کام رک کے ہونا، جس سے آپ تھوڑا سا ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، موڈ سوئنگ خراب ہو سکتا ہے، آپ تھوڑا سا ڈس ہارٹ ہو سکتے ہیں، پیسیمسٹک ہو سکتے ہیں، اور کیا انہیبیٹنٹ جسے کہتے ہیں ناکامی کی طرف دماغ جائے گا، لو سیلف اسٹیم پہ جائیں گے۔ لیکن یہ ایک موڈ سوئنگ ہے کیونکہ مون اس کے نیچے ہے، تو اس لیے پیسیمسٹک اینڈ انہیبیٹڈ سے اپنے جان چھڑانی ہے۔ کوئی افریڈ آف فیلئر نہیں ہوگا، صرف دماغ کا ایک کیڑا ہوگا جو آپ کو لو سیلف اسٹیم پہ لے جا سکتا ہے۔ اس دن دماغ بہت کام کرے گا، ڈسپلن مائنڈیڈ ہوں گے، پاورفل کنسنٹریشن ہوگی، لٹل ہیپینس فرام مدر، یہ تھوڑا سا خیال کیجیے گا، لیکن گلومی اور کاشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب 9th کا لارڈ 9th میں یہ وہ بھی سیٹرن بیٹھا ہو اور مضبوط بیٹھا ہو تو بندہ کی نہ کوئی دلی تمنا پوری ہوتی ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی سوشل اپ گریڈیشن ہوتی ہے، کوئی سماجی بہتری آتی ہے، کوئی مذہبی سفر کرتے ہیں، اپنے مذہب اور عقیدے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور اس دن کوئی بچہ اگر پیدا ہوا تو وہ بڑا اعلیٰ مقدر، شاہی مقدر لے کے بندہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی شخصیت میں کوئی اٹریکشن ہوگی، لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، آپ کی طرف آپ کو اپنا یو ول فیل امپورٹنس ان دی سوسائٹی اینڈ پیپل ول ایڈمائر یو ول اراؤنڈ یو، اور آپ کا بہت خیال کریں۔ ان کیس اگر اف یو آر ان پرابلم تو پیپل ول کم ٹو ریسکیو یو اینڈ ٹو ہیلپ یو وداؤٹ آسکنگ، اور آپ کو بہت خیال کریں، آپ کو مشکل سے نکال لیں گے۔ زندگی کے جس شعبے میں بیٹھیں وہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اب باقی کہہ لیں کہ آپ کا 9th ہاؤس آپ کی فارن ٹریولنگ بھی کراتا ہے، فارن ایجوکیشن بھی کراتا ہے، اور آپ کو کوئی فائدہ بھی دے دیتا ہے، اور ریسرچ ورک میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کی باہر کی یونیورسٹی میں اپلائی کیا تو اس کو بھی آپ کو ایڈوانٹیجز اور آپ کے حق میں فیصلہ ہونے کے پورے چانسز ہیں، اور فیم اور اس کو آپ کی انٹیوشن، آپ کی میڈیٹیشن، فار سائٹڈ، وجدانی کیفیت، یہ انٹیوشن، یہ سب بہت بہتر ہوگی جس سے آپ فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا بہت اچھا ہوگا، آپ کو اویل کرنا ہے۔ بس صرف ڈیلے آف فیلئر کو آپ نے اپنی کمزوری نہیں بنانی، سینسٹیو نہیں ہونا، یہ نہ ہو کہ پھر آپ کوئی نہ کوئی مسئلے پہ پھنسے ہوں۔ آگے 9 and 10 مون پائسز 10ویں گھر میں، 10ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں، اور یہ آپ کا بیسٹ ٹائم ہوگا۔ کوئی سروس میٹر میں آپ کو اچھی خبر سننے کو مل جائے گی، کاروبار میں کوئی اٹھان آ جائے گا، کوئی پروفٹ ہو جائے گا بہت زیادہ، اور کامیابیاں جب کامیابی زیادہ ملتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے یار میرے پہ برڈن ہو گیا، میں کیوں نہ کسی کی مدد لوں۔ تو یہاں پہ یار دوستوں کی مدد لے کے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے کاروبار میں، مشترکہ کاروبار میں شامل کر کے اپنے آپ کو ایزی کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس پہ آپ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور انٹرنیشنل ٹریڈ ایکسپورٹ پہ یقین رکھیں گے، اور یہ آپ کو بہت فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ 10واں گھر، یہاں پہ آپ کے اسٹیٹس کا رتبہ، مرتبہ، حیثیت، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، آپ کے فیم میں اضافہ ہوگا، کمانڈ میں اضافہ ہوگا، اور اگر آپ پولیٹیشین ہیں تو آپ پبلک میں جائیں گے تو پبلک میں آپ کو بہت پذیرائی ملے گی، آپ کے ایڈمنسٹریشن میں ہیں تو ایڈمنسٹریشن میں آپ بہت کامیاب رہیں گے، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، اگر ٹریڈ کر رہے ہیں تو اس میں بہت بوسٹ مل جائے گا، اور آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا، جس سے آپ کے فنانشیل ایشو انکریز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ود ایلیویشن ان دی اسٹیٹس۔ تو یہ اٹس دا بیسٹ ٹائم، اس کو ویل کیجیے گا۔ آگے آ گیا 11 اتوار ہے، اور 10ویں کا لارڈ 11ویں میں ہے، تو بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام کرنے میں آپ لگے رہیں گے۔ 11ویں کا لارڈ پہلے میں ہے، تو جب 11ویں کا لارڈ پہلے میں آتا ہے تو بندہ کیا کہتے ہیں، ایک تو سنڈے ہوگا،
پھر آپ دوسروں کی مدد و امداد کی وجہ سے اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور ڈیو ٹو یور میگنیٹک پرسنالٹی آپ کے بہن بھائی آپ کی طرف کھنچے جائیں گے اور آپ کے ساتھ شراکت داری کریں گے. معاشی فائدہ ملنے کا اور کاروباری فائدہ ملنے کی آپ کو جو ہو گیا اس کو فائدہ ہوگا. عزت و احترام اور مقناطیسی خصوصیات ہونے کی وجہ سے ہر طبقہ کے لوگ زندگی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے نظر آتے ہیں. اور اس دن کافی ریسٹ اور بڑوں کے ساتھ انٹریکشن، اور اگر آپ آلریڈی کوئی سفر ہے تو غیر ملکی سفر بھی آپ کو بہت کچھ دے جائے گا. کوئی ہوپس پوری ہو جائے گی، کوئی شادی طے ہو جائے گی، کوئی الیکشن میں کامیابی کے لیے کھڑے ہیں، اس میں بھی آپ کو بہت فائدہ پہنچ جائے گا. جو آپ کو آپ کا جو ویک ہے یہ آپ کو ویکینڈ ہے آپ کو بہت ہی ریلیکس اور فائدہ دے کے جائے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی کینسیرین، یہ ہفتہ 5 ستمبر سے 11 ستمبر کے درمیان آپ کا تمہید ضرور سنیے گا جو انیشلی میں نے ریکارڈ کیا ہے. تو یہ بہت بہتر ہفتہ آپ کا 7ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے اور 7ویں کا لارڈ جو ہے نا وہ 8ویں گھر میں ہے. تو ازواجی لائف آپ کا یہاں پہ بہت اچھا، آپ کا پارٹنر آپ کو بڑا پیمپر کرے گا. بٹ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آپ کا پارٹنر کوئی بیماری کی طرف، معدے کا خراب، کوئی فوڈ پوائزننگ ہو سکتی، تو اس کا آپ نے خیال کرنا ہوگا، اس کے ساتھ بہت زیادہ آپ نے کرنا ہوگا. اور کوئی نہ کوئی جائیداد کے مسئلوں کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا ان 2 دنوں میں. آپ اپنے گھریلو زندگی کو آپ نے تھوڑا سا انجوائے کرنا، اور اپنے وہ لوگ جو شراکت دار بزنس کرتے ہیں وہ آپ اس میں کافی آپ کو فائدہ پہنچ دے گا. لیکن ناٹ آن دی کاسٹ ہو کہ آپ کوئی پراپرٹی بیچ کے آپ اپنے ٹریڈ کریں یا بزنس کریں. آپ نے جب 8واں گھر لنک ہوتا ہے نا تو پھر کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں لیتے جس سے آپ اپنا گھر کا سارا سسٹم کو خراب کر لیں، پیسے پھر ڈوب جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے آپ کا اسپاؤس آپ کو پوری رسپیکٹ دے گا، آپ کی ضروریات پوری کرے گا. یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ٹریولنگ اس کے ساتھ کرتے نظر آ رہے ہیں. کوئی ریکوری فرام لاس پراپرٹی بھی ہو جائے گی ان کیس یو آر آؤٹ سائڈ دی کنٹری. تو وہاں پہ آنرنگ ان فارن کنٹریز بھی ہے، سیکشول ڈیزائر پوری ہوں گی، جنرل ہیپینس ہے، اور فارن افیئرز میں آپ کو بہت ہی ایڈوانٹیج ہوگا. بس آپ نے اپنے اسپاؤس کی صحت کا خیال کرنا ہے. آگے چلتے ہیں 8ویں 7 اور 8 مون سیٹرن کے ساتھ 8ویں گھر میں. یہاں پہ سیٹرن ریٹروگریشن میں ہے. تو جب 8ویں کا لارڈ 8ویں میں ہو تو ایڈوانٹیجز بہت ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے سے یہاں پہ یو شوڈ بی کیئرفل. نمبر 1 وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں، دے شوڈ بی کیئرفل. وہ لوگ جو ڈائلسس پہ ہیں ان کو اپنے ٹائم پہ ڈائلسس کیجیے گا. کڈنی کا پرابلم والے لوگ اس کا اپنی دوائی میڈیسن ٹائم پہ کھائیے گا. اور جن کے معدے کا پرابلم یا پائلز ہیں یا تو وہ سبزیاں اور گوشت سے پرہیز کرنا، کیونکہ یہاں پہ آپ کڑھائی گوشت وغیرہ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں جو آپ کے لیے کوئی سوٹمنٹ نہیں، جس سے آپ کی بیماری پائلز کی ٹگر ہو سکتی ہے، تو پھر آپ تنگ ہو سکتے ہیں. تو اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہوگا. تو جب 8ویں کا لارڈ 8ویں میں ہو تو زندگی بہتر راہوں اور سماجی ترقیوں کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اپنی محنت سے آپ بڑی ترقی یا کوئی عروج حاصل کر سکتے ہیں. اگر یہاں پہ سیٹرن ہے تو آلریڈی سیٹرن از دیئر، سو یو ول ایبل ٹو گیٹ وراثتی جائیداد. یہ آپ کو اگر کوئی کام رکا ہوا ہے وہ بھی آپ کو آپ کا کلیئر ہو جائے گا. صحت اچھی ہوگی اور چھٹیس بہت تیز ہوگی. اور کچھ زیادہ اگر آپ مور دین 50 ایئرز اولڈ دین زندگی میں کچھ کر کے دکھلانے کا جذبہ آپ میں بہت بڑھ جائے گا. تو سیٹرن یہاں پہ مون ساتھ ہے، تھوڑے سے فیزز آئیں گے، ٹگر کریں گے. اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھنا، اپنے اسپاؤس کی صحت کا خیال رکھنا، بڑی بیٹی کی صحت کا، بڑی بیٹی سے نہیں الجھنا، بڑی بہن سے نہیں الجھنا. ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا پرابلم آ سکتا ہے. نمبر 2 آپ نے جو ڈیلے کا لارڈ ہے تو ہر کام کو آپ نے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ 2 گھنٹے کا پلس مارجن رکھنا ہے. اگر فرض کرو یو ول ہیو ٹو گو ٹو ایئرپورٹ تو 2 گھنٹے کی پہلے 4 گھنٹے پہلے جائیں، تاکہ راستے میں اگر گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک بند ہو جائے یا کوئی سلاب کا مسئلہ ہے تو یو کین اسٹک اپ. اور کوئی جو فلائٹ لینی ہے تو ایسی لیجیے گا جس پہ 4-5 گھنٹے کا مارجن ہو، ادروائز کنیکٹڈ فلائٹ آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو سیٹرن یہاں پہ ہے تو جائیداد کے مسئلے آپ کے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ کوئی قرضہ مل جائے گا، کوئی ایلیویشن مل جائے گی، کوئی نہ کوئی آپ کو یہاں پہ فائدہ ہی نظر آ رہا ہے. اور دوسرا 8واں گھر آپ کو پتہ ہے
سیٹرن ہے یہاں پہ، تو سیٹرن جو ہے نا وہ زمین سے نکلتی ہوئی چیزیں، معدنیات اور پلاٹ، کھیتی کھلیان، زراعت، اناج، یہ ان میں جو بھی ہے وہ اچھا ہوگا، اور گلی سڑی چیزوں سے دور رہنا ہے آپ نے، اور یہاں پہ آپ کو اپنا خیال کرنا ہے۔ لوہے سے بنی ہوئی چیزیں، کان کن، جادو ٹونے کا شکار، بھینسیں، بلیک میجک، یہ چیزیں آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ آپ اس پہ اسٹرالوجی، مخفی علوم میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی۔ جن کا بائی برتھ سیٹرن 8ویں گھر میں بہت پازیٹیو بیٹھا ہے وہ ڈیوائن نالج حاصل کر سکتا ہے، اور یہ جو 2 دن ہوں گے یہ آپ کی بڑی اس میں رہے گی، دلچسپی رہے گی، آپ اس میں بہت زیادہ رہیں گے، انٹرسٹ شو کریں گے کہ یہ ہمارے پروگرام سنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا آگے پھر 9 اور 10، یہاں پہ 9 کا لارڈ 10ویں گھر میں اور مون پائسز میں، مذہبی طور پہ بہت انٹیویشن ہوگی آپ کی، اور جب 9 کا لارڈ 10ویں گھر میں آتا ہے تو بندہ کوئی نہ کوئی ترقی ملتی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ملتا ہے، کوئی اپ گریڈیشن جس پہ اللہ کی مدد ہوتی ہے بہت زیادہ، کوئی لاٹری نکل آتی ہے، کوئی پرائز بانڈ نکل آتا ہے، کوئی رتبہ مرتبہ حیثیت میں ہو جاتی ہے، کچھ دل میں جو تمنا ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آپ ایسی پروکار یہ 2 ہوگا ٹائم زندگی آپ کا بڑا 2 دن اچھا گزرے گا۔ فارنر کے ساتھ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا، اور کوئی نہ کوئی معاشرے میں بڑی کامیابی، شہرت مل سکتی ہے۔ کوئی اگر آپ بہت زیادہ بزنس مین ہیں تو فیکٹری لگانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اکثر اللہ کی رحمت اور مدد یہاں پہ آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کا ہر قدم بہتری کی طرف جائے گا، بہت کم وقت میں زیادہ معاشی فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہ لاٹری یا پرائز بانڈ آپ کا نکل سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا فارن یونیورسٹی کے وہ ہو جائے گا، اگر آپ باہر پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا، مذہبی سفر ہوگا، کسی شرائن پہ جائیں گے، چرچ پہ جائیں گے، یا کسی مندر میں اور دان کرتے، صدقات کرتے، چیریٹی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کی مذہبی ٹریولنگ جو ہے نا وہ بہت ہوگی، مذہب کی طرف رجحان آپ کا بہت ہوگا، لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، مذہبی رہنما بہت ہوں گے، بڑے خصوص سے بولیں گے، اور ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملے گی اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے۔ ٹیچر اگر ہیں تو آپ کی اسٹوڈنٹ کے سامنے آپ کی بڑی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کا اسٹیٹس میں اضافہ ہوگا۔ اور 11 تاریخ کو آپ کا 10ویں کا لارڈ 12ویں میں ہے، تو یہاں پہ سارا دن مجھے تو سوتے والد صاحب کے ساتھ بیٹھے گپے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کافی آپ کا بہتر ہوگا، بٹ اخراجات کوئی ایسے کریں گے جس سے اپنی جائیداد، اگر آپ نے کوئی خفیہ معاش کا چل رہا ہے یا کوئی ہڈن افیئر یا کوئی دوسری شادی کی ہوئی ہے تو اس کی طرف سے آپ کو پریشر آئے گا، تو آپ اپنا کوئی گھر، کوئی جائیداد اس کی طرف لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ ایسا کام نہ کیجیے گا کیونکہ پھر آپ بلیک میل ہوتے جائیں گے، اور پھر وہ اس کے بعد اور فرمائش شروع ہو جائے گی۔ تو آپ یہ نا آپ کے اہل خانہ کے لیے معاشی و سماجی زوال کا باعث بن سکتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے، اور اپنی صحت کا یہاں پہ خیال کیجیے گا۔ کینسیرین یہاں پہ سارا آپ ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کو بڑا پروٹوکول ملے گا، عزت ملے گی، کوئی مذہبی فنکشن ہوگا اس پہ بھی جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو عزت سے نوازا جائے گا، کوئی نہ کوئی اگر آپ نے ٹریڈ کیا ہوا ہے تو اس میں اٹھان مل جائے گی، اگر آپ کوئی سروس میٹر میں بھی آپ کو فائدہ پہنچتا ہوا نظر ہے۔ یہ دن آپ کو کوئی نہ کوئی پروٹوکول، رتبہ مرتبہ، صحت میں اضافہ اور کوئی نہ ایلیویشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پھر شام کو نیند بڑی اچھی آئے گی، اور ویکینڈ آپ کا یہ جو اینڈ آف ویک ہوگا نا وہ آپ کو بہت ریلیکس کر جائے گا، آپ کو بہت فائدہ دے جائے گا، جس سے آپ یو ول بی ویری جوبیلنٹ، اور بہت ہی آپ انجوائے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔